بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ نمائندہ اجلاس جو کہ صفا اکیڈمی گلانہ میں منعقد ہوا، جس کے نتیجے میں جو اعلامیہ جاری کیا گیا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مرزا انجینئر محمد علی ایک گمراہ داد مدیر شخص ہے، جس نے امت مسلمہ کی 1500 سالہ جو اتفاق اور مسلمات تھے اس نے ان کو مشکوک بنایا۔ نمبر 2، یہ مرزا اس لیے گمراہ ہے کہ اس نے شان الوہیت میں گستاخیاں کی، آقا کریم امام الانبیاء کی شان میں توہین کی، اور صحابہ کرام اور بالخصوص جناب سید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں انتہائی بے باکی اور گستاخیاں کی۔ اور اس پر علماء متفق ہیں کہ جو بندہ سیدنا امیر معاویہ کی یا کسی صحابی کی بے ادبی کرے گا، قلب من کلاب الہاویہ، وہ دوزخی کتوں میں سے کتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے بعد اولیاء کرام کی شان میں اور جو اس نے بے ادبیاں کی ہیں اور گستاخیاں کی ہیں، اور ان کا جو انداز ہے وہ خالص جو ہے وہ ایک مذاق کا ہے، جس نے گویا دین کے ساتھ مذاق کیا۔ ایک طرف اس نے ان فتنوں کو پیدا کیا ہے کہ جو بالکل آقا کریم کی حدیث بات تھی، فتنے کو ہمیشہ ختم کرو اور فتنے کے بارے میں بات نہ کرو۔ تیسری مرزے کی زیادتی یہ ہے کہ اس نے صحابہ کرام کی آپس میں جو معاملات تھے ان کو تشت ازبام کیا، جن کا کوئی مقصد نہیں تھا کہ جنگ صفین کیوں ہوئی اور جنگ جمل کیوں ہوئی۔ یہ باتیں آج 1500 سال کے بعد کرنے کا ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے، اور نہ ہی ہم تجزیہ کر سکتے ان صحابہ کرام کی شان میں جن کے بارے میں قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ کلم وعد اللہ حسنہ، وہ سارے کے سارے جنتی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ رب سے راضی ہے۔ کیا 1450 سال گزرنے کے بعد ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم صحابہ کے بارے میں جو ہے وہ تجزیہ کریں اور ہم بتائیں کہ کیا جناب امام حسن مجتبیٰ کی صلح صحیح تھی یا صلح صحیح نہیں تھی؟ یہ باتیں جو ہیں یہ دین سے بغاوت کرنا ہے اور امت کو ایک انتشار اور ایک افطراک کی طرف لے کر جانا ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کسی کا کوئی اعتراض نہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ کیا ان فتنوں کو کہ جو بالکل امت میں جو پوری امت سے متفق ہے عقائد کے معاملے میں کہ جو صحابہ کے آپس میں مشاجرات تھے ان میں خاموشی کا حکم ہے، اور نہ ہی ہم سے پوچھا جائے گا کہ جناب مولا کائنات کی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی کیوں ہوئی تھی، آپس میں اختلاف کیا تھا، ہمیں یہ سوال نہیں ہوگا۔ ہم سے صرف یہ سوال ہوگا کہ آپ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں۔ آخری بات یہ ہے، یہ پوچھا جائے مرزا صاحب سے اور جو ان کے محبین ہیں، اس ظالم نے دین کا کون سا کام کیا، اس نے دین کی کون سی خدمت کی ہے؟ وہ تو پھر نرا جاہل آدمی ہے، وہ تو انجینئر ہے، وہ تو قرآن بھی غلط پڑھتا ہے، وہ حدیث بھی غلط پڑھتا ہے عربی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک جملہ بھی عربی کا پڑھنے کے قابل نہیں ہے۔ ایسا شخص جو ہے کیا اس کو حق حاصل ہے کہ وہ دین کی وضاحت کرے؟ دین کی وضاحت کا حق جو ہے وہ صرف ان لوگوں کو ہے، یہ منصب دیا جو علماء ہے جو دین کو جانتے ہیں۔ ایسا بندہ کہ جو دین سے ہی نہ بلد ہو، بیسک سے بلد ہو، اگر وہ ایسی باتیں کرے گا، ہماری نئی نسل کو سوچنا چاہیے کیا ہم نے دین کن سے لینا ہے۔ فرمایا یہ دین ان سے لو کہ دیکھو تم دین کس سے لے رہے ہو۔ دین ان سے لیا جائے جن کو اللہ نے علم دیا ہے، جو متفقہ علماء ہے، نہ کہ دین ایسے شخص سے لیا جائے کہ جو بہت بدتمیز ہے، جو بے باک ہے، جس کو گفتگو کا انداز نہیں ہے۔ اور پھر بتائیں آخری بات یہ بھی ہے کہ کیا کسی کو حق حاصل ہے کسی پہ تنقید کرنے کا؟ جس کی صبح سے شام تک باتیں سنیں تو سوائے ہیٹ سپیچ کے وہ کچھ بات نہیں کرتا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں ہماری نئی نسل کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے جو مسلمات ہیں، جو امت مسلمہ کے جو متفقات چیزیں ہیں، کیا ان میں اختلاف کرنے والا وہ اسلام کا خدمت کر رہا ہے یا اسلام میں انتشار پیدا کر رہا ہے؟ یقیناً وہ انتشار کا باعث ہے، ان چیزوں کو وہ بیان کرتا ہے جس پر امت جو ہے وہ 1400 سال سے خاموش ہے، اور خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس لیے کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ایک ریڈی والا کہے کہ ایک محدث کا علم اتنا ہے، اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے ایک ریڈی والے شخص کو کہ کسی محدث کے علم کی بات کرے۔ تو اسی طرح آج کے شخص جو ہے وہ صحابہ کرام کی بات کرے تو وہ ان کے بارے میں بے باکیاں کرے تو یہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ امت کا ایک اجتماعی موقف ہے، ہم اسی پہ قائم ہیں۔ اور یہ انتشار، یہ فتنے، یہ نئے نئے شخص جو ہیں، ہمارے جتنا کوئی نئے آتا ہے بندہ آتا ہے، ہمارے لوگ جو ہے اس کو بڑا اٹھا لیتے ہیں
حالانکہ حقیقت بات کچھ بھی نہیں ہے. اس پر علماء نے سارا ہمارے پورے ملک علماء نے جو جج علماء ہیں تمام مسالک کے علماء ہیں اس نے فتویٰ جاری کر دیا. ابھی چند دن پہلے ابتسام الہی صحیح صاحب نے فتویٰ جاری کر دیا ہے اور انہوں نے FIR کرا دیا ہے کہ یہ بندہ گستاخ ہے اور 295 کا یہ مرتکب ہے اور یہ گستاخ رسول ہے. اب بتائیں کہ اس پر تمام علماء متفق ہو کے اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ بدبخت ہے اور یہ زندیق ہے اور اس نے یہ دال ہے اور یہ مدل ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس فکر سے محفوظ فرمائے, ہماری نئی نسل کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اصل دین جو ہے وہ کیا ہے, جو آج کا لونڈا بتا رہا ہے یا جو محدثین محققین ہمارے فقہاء نے 1500 سال سے اس کی وضاحت کی ہے. وآخر دعوانا الحمد